السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہمارے یوٹیوب چینل جے کے بوس اردو کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم شروع کرنے والے ہیں کلاس 8ویں کا سبق نمبر 3 یعنی کہ لل دید۔ اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جیسے ہی ہم کوئی نئی ویڈیو اپڈیٹ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن قبل از وقت ملے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم آج کا ہمارا اپنا جو سبق ہے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہماری ریاست جموں و کشمیر اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ دنیا میں وادی کشمیر ہر لحاظ سے ایک منفرد مقام رکھتی ہے، وہ چاہے اس کی خوبصورتی ہو، مذہبی رواداری ہو، تاریخ ہو یا پھر اس کے آغوش میں کھلے شعراء، صوفی بزرگ اور مذہبی شخصیات ہوں۔ کشا پرشی سے لے کر آج تک چاہے اسلام ہو یا ہندو دھرم، سینکڑوں کی تعداد میں یہاں صوفی بزرگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں اپنی ساخت قائم کی۔ اس وجہ سے اس وادی کو پیروں کی وادی یعنی پرور کہا جاتا ہے۔ 14ویں صدی میں یہاں ایک صوفی شاعرہ ایک بزرگ خاتون پیدا ہوئیں جن کا نام لل دید تھا۔ یہ بزرگ خاتون سری نگر سے لگ بھگ 6 میل دور جنوبی کشمیر کے پامپور علاقے میں پیدا ہوئیں۔ تو یہ کچھ بیسک انفارمیشن جو لل دید کے بارے میں تھی اور ہمارے جموں کشمیر کے بارے میں تھی، تو یہ وہ رہی۔ آئیے اب جو ہمارا درسی سبق ہے ہم لائن با لائن اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آپ کی کتاب کا تیسرا سبق ہے لل دید۔ کشمیر قدیم زمانے سے ہی ریشیوں، صنعتوں اور صوفیوں کا مسکن رہا ہے۔ مسکن یعنی کہ رہنے کی جگہ۔ انہی بزرگ ہستیوں میں ایک عظیم ہستی خاتون بھی گزری ہیں جنہیں پیار اور عقیدت سے لوگ لل دید کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ لل دید کی زندگی کے حالات کے بارے میں اگرچہ وثوق کے ساتھ بہت کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اتنا تو بہرحال یقینی ہے کہ وہ 14ویں صدی کے وسط میں سری نگر سے 6 میل دور جنوب مشرق کی طرف واقع ایک گاؤں سیمپور میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والدین نے اس وقت کے رواج کے مطابق چھوٹی عمر میں ان کی شادی پامپور کے ایک پنڈت گھرانے میں کر دی۔ سسرال میں ان کا نام پدماوتی رکھا گیا۔ سسرال میں ساس اور شوہر کے برے سلوک کی وجہ سے لل دید کی ازواجی زندگی بہت ہی تلخ گزری۔ تلخ کا مطلب یعنی کہ بہت ہی سختی سے گزری۔ اس ضمن میں کئی واقعات کشمیر کے لوک روایت کا حصہ بن چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار لل دید کے سسرال میں بڑے پیمانے پر ایک دعوت ہوئی۔ دوسرے روز
حسب معمول جب للدت گاٹھ پر پانی بھرنے گئیں، گاٹھ کا مطلب پرانے زمانے میں جب یہاں واٹر سپلائی اسکیم نہیں ہوتی تھی تو ایک جگہ کنواں یا کچھ چشمہ جو قدرتی چشمے ہوتے تھے بہتے تھے، تو ساری گاؤں کی عورتیں وہاں جمع ہو کے پانی لاتی تھی۔ تو حسب معمول جب دوسرے دن دعوت ختم ہوئی تو للدت کو بھی پانی لانے کے لیے گاٹھ پر جانا پڑا، تو ان کی سہیلیوں نے ہنستے ہنستے پوچھا کہ کل تم نے خوب پیٹ بھر کے اچھے اچھے پکوان کھائے ہوں گے۔ اس پر للدت کے منہ سے بے ساختہ ایک شعر نکلا جو کشمیری زبان میں ایک ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اس شعر کے معنی ہیں: مینڈھا پکے یا بکرا، للدت کی قسمت میں تو وہی بٹا ہے۔ بٹا جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے اس کا مطلب پتھر ہے۔ مینڈا یا بکرا ہم کو پتہ ہے کہ ضیافت بنانے کے لیے یا تو مینڈے یا تو بکرے کا ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ للدت کی ساس کھانا پروستے وقت، کھانا پروسنا مطلب جب گھر کے سبھی افراد کے لیے ان کے جو موزون برتن ہوتے ہیں اس میں کھانا ڈالا جاتا ہے تو اس کو کھانا پروسنا کہا جاتا ہے۔ پروستے وقت ان کے برتن میں ایک بٹا رکھتی تھی، یعنی کہ ایک پتھر رکھتی تھی، تاکہ دیکھنے والے جو بھی ہوں ان کو لگے، دیکھنے میں وہ یعنی کہ چاول کا برتن خوب بھرا ہوا لگے۔ للدت نہایت صابر تھیں۔ صابر ہونے کا مطلب ہے کہ ان کو صبر آتا تھا اور وہ بہت صبر کرنے والی عورتوں میں سے تھی۔ وہ چاول کھا کر بٹا دھو کر، ایکچولی وہ کیا کرتی تھی کہ اس کی جو ساس تھی برتن میں نیچے پتھر رکھ دیتی تھی اور اوپر سے کھانا پروستی تھی، اور دکھنا والا جو بھی اس کے بغل میں ہوتے ان کو لگتا تھا کہ یہ شاید ایک بھرا ہوا برتن ہے اور للدت اتنا خوب کھانا کھاتی ہے۔ وہ چاول کھا کر بٹا دھو کر ایک طرف رکھ دیتی تھی تاکہ ان کی ساس کو دوسرا پتھر ڈھونڈنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے، یعنی کہ مشقت نہ کرنی پڑے، باہر جا کے دوسرا پتھر نہ لانا پڑے۔ کسی طرح سے للدت کا یہ شعر جو انہوں نے کہا تھا کہ مینڈا پکے یا بکرا، للدت کی قسمت میں وہی بٹا، یہ والا جو شعر تھا ان کے سسر کے کانوں تک پہنچا، تو انہوں نے اس کی تحقیق کی کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، اور للدت کا بیان جو تھا وہ صحیح ثابت ہوا۔ للدت نہایت صبر سے سسرال والوں کی زیادتیاں برداشت کرتی رہیں، لیکن آخر کار ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور انہوں نے گھریلو زندگی کو خیر آباد کہا اور ایک مست کلندر کی طرح جگہ جگہ گھومنے لگیں۔ ایک بار وہ نیم برہنہ حالت کا مطلب ہے کہ جسم پر کوئی بھی کپڑا نہ ہو، ایسی حالت میں جب وہ کہیں سے گزر رہی تھی، کہیں جا رہی تھیں، نیم برہنہ حالت، کپڑا بالکل بھی جسم میں نہیں ہوتا ہے، اسی حالت میں جب وہ کہیں جا رہی تھی للدت کو اس حالت میں حضرت امیر کبیر کا سامنا کرنے میں شرم محسوس ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ کہیں سے سامنے سے حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی آتے ہوئے دکھائی دیے، تو للدت کو اس حالت میں حضرت امیر کا سامنا کرنے میں شرم محسوس ہوئی، حالانکہ اس سے پہلے بھی وہ کئی لوگ یا کئی مرد جو ہوتے ان کے ارد گرد ہوتے، لیکن وہ کہیں چھپ جانا چاہتی تھی۔ حضرت امیر کبیر میں ان کو کیا ایسا لگا، تو یہ آگے جو ہماری بک میں یہ ساری چیزیں مینشن ہیں، لیکن جب آس پاس میں چھپنے کی کوئی جگہ ان کو محسوس نہ لگی تو ایک نان بائی جیسے ہمارے یہاں جس کو ہم سمپل کشمیری لینگویج میں کاندر دکان بولتے ہیں، روٹیاں بنانے والا، تو اس کے دکان میں دہکتے ہوئے تنور ہوتا ہے ایکچولی وہ جگہ جہاں پہ روٹیوں کو پکایا جاتا ہے، کوئلہ ڈال کے یا
ہم لکڑیاں جلاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بعد میں جو وہاں کوئلہ وغیرہ جو جمع ہوتا ہے تو اس کی مدد سے وہ جو نان بائی ہوتے ہیں روٹیوں کو سیک کر گرم کر کے لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو دہکتے ہوئے تنور میں جو آلریڈی اس کا اس ٹائم پہ تنور جو تھا وہ جل رہا ہوتا تو بے ساختہ یہ گئیں اور اس میں کود پڑیں۔ بے چارے نان بائی کے تو ہوش ہی اڑ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں جب تنور کا ڈھکن اٹھا لیا گیا تو یہ دیکھ کر سب حیران ہوئے کہ لل دید ایک خوبصورت لباس پہن کر، لباس کا مطلب کپڑے ہوتے ہیں، ایک خوبصورت لباس پہن کر، ایک خوبصورت ڈریس پہن کر تنور سے برآمد ہوئی۔ برآمد یعنی کہ نکلی۔ بعد میں جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے زندگی میں پہلی بار کسی مرد خدا کو دیکھا اور ان کے سامنے نیم یعنی کہ برہنگی کی حالت میں چیتھڑے پہن کر جانے میں لاج آئی، جس کو ہم چیتھڑے ایکچولی کپڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو کپڑوں کے بغیر جانے میں ان کو شرم محسوس ہوئی، اس لیے وہ تنور میں اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کود پڑی۔ لل دید اس واقعے کے بعد کئی بار حضرت امیر کبیر سے ملیں اور ان کے علاوہ حضرت شیخ نور الدین سے بھی ملتی رہیں۔ یہ دونوں بزرگ لل دید کے روحانی مرتبے سے متاثر تھے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ اسی اثناء میں لل دید کا گزر وہاں سے ہوا۔ حضرت شیخ نور الدین کی والدہ ان سے ملیں اور اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ لل دید نے بچے کو گود میں لیا اور اس سے کہا کہ اے ننے، دنیا میں آتے ہوئے تمہیں لاج نہ آئی تو اب دودھ پینے میں کیسی شرم۔ یہ کہہ کر لل دید نے ننے شیخ کو اپنے سینے سے لگا کر انہیں اپنی چھاتی سے دودھ پلایا۔ لل دید ایک فطری شاعرہ تھی، قدرتی شاعرہ تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہنر سے نوازا تھا۔ وہ کشمیری زبان کی پہلی شاعرہ ہیں جن کا کلام کشمیریوں کی اجتماعی حافظے میں محفوظ رہ کر بعد میں تحریری صورت میں منتقل ہوا۔ تو یعنی کہ پہلے زمانے میں لوگ ان کے جو شعر کہے ہوئے تھے ان کو صرف یاد رکھا تھا، اور بعد میں جب رائٹنگ کا زمانہ آیا، چیزوں کو لکھا جانے لگا، تو بعد میں ان کے بہت سارے جو شعر انہوں نے کہے تھے ان کو تحریری صورت میں بھی منتقل کیا گیا۔ یہ کلام جو لل دید کے ہیں ان کو واق کہا جاتا ہے۔ کلام کا ہمیشہ جو ہے وہ واق کہلاتا ہے، مرتب ہو کر کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ ان کے جو واقس ہیں، جو انہوں نے پوئمز کہی ہیں، جو انہوں نے شاعری کی ہے، اب کئی زبانوں میں جیسے انگلش اور ہندی اور اردو میں یہ اس کا ترجمہ ابھی تک ہو چکا ہے۔ ان کے اس عارفانہ کلام کو تمام اہل کشمیر، خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان، امیر ہو یا غریب، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ، سبھی پسند کرتے ہیں۔ یعنی کہ پورے ملک بر صغیر میں ان کی شاعری کو پسند کیا جاتا ہے، ان کے واقعوں کو پسند کیا جاتا ہے۔ ان واقعوں میں اونچ نیچ اور ذات پات کے غیر فطری بندھنوں کو توڑنے اور اعلیٰ انسانی اور اخلاقی قدروں کو اپنانے کی تلقین کی گئی ہے۔ یعنی کہ لل دید نے اپنے واقعوں میں جو سوشل ڈسکریمنیشن سوسائٹی میں ابھی چل رہی ہے، کسی کو بڑا، کسی کو چھوٹا، کسی کو کم ذات والا، کسی کو اونچی ذات والا، کسی کو دولت والا اور کسی کو غریب کہا جاتا ہے، ان بندھنوں کو توڑنے والا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہر کوئی ایک ہے، ہر کوئی ایک صف میں ہے۔ تو ان واقعوں میں جو ہے اس کے اوپر زیادہ تلقین کی گئی ہے کہ اللہ کی نظر میں سارے لوگ یا برابر ہیں۔ 600 سال سے زیادہ مدت گزرنے کے باوجود کہا جاتا ہے کہ یہ 14ویں صدی میں لل دید کا جو ہے لل دید اس دنیا میں آئی تھی، اور تب سے لے کر آج تک کم سے کم 600 سال سے زیادہ مدت جو ہے وہ گزر چکی ہے۔ گزرنے کے باوجود بھی ان کے کلام کی مقبولیت، یہاں یہ جو مقبولیت کا لفظ ہے یہاں بک میں کمپلیٹلی یہ مٹا ہوا ہے، لیکن لفظ جو ہے یہ مقبولیت ہے،
میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ ان 600 برسوں میں کشمیری زبان میں بڑی تبدیلیاں، حالانکہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تبدیلیاں بھی سیکنڈ لائن میں جسٹ اس کے نیچے ہے، تو تھوڑا سا پرنٹنگ کی وجہ سے یہ بالکل دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن یہ لفظ جو ہے یہ تبدیلیاں ہیں، تبدیلی آئی ہے۔ بہت سے لفظ یا تو متروک ہو گئے ہیں، متروک جس کو ہم کہیں گے، متروک ہونے کا مطلب ہوتا ہے یا تو بالکل ہی بدل گئے ہیں یا تو ان کی صورت بدل گئی ہے، یعنی کہ یا تو اب ان کو کسی دوسرے طرز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت سارے نئے الفاظ زبان میں داخل ہوئے ہیں، چنانچہ لل دید کے کلام میں بہت سے الفاظ اب جو ہیں آنے والے، یعنی کہ ان کی جو زبان ہے اس میں بہت سارے واقعوں میں جو پائے جانے والے الفاظ ہیں اب عام کشمیری بولنے والے کی سمجھ میں نہیں آتے، کیونکہ یہ بہت پرانے لفظ ہیں، اور آج کل جو ہم کشمیری زبان کا استعمال کرتے ہیں یہ تو ایک مکسڈ لینگویج ہے، ہم بہت سارے انگلش کے حروف لفظ یا اردو کے لفظ اس میں استعمال کرتے ہیں، تو اب وہ جو ایک اپنا رجحان ہوتا ہے ایک لینگویج کا، وہ تو اب اس کا معیار جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ لیکن پھر بھی لل دید کے بہت سارے شعر اور مصرے جو ہیں اب بھی کشمیری زبان میں محاوروں اور ضرب المثال کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی کہ کوئی عورت ایسی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ لل دید کی طرح ہے، یا اس کے بہت سارے واقع پہ لوگوں کا ابھی بھی ایک دوسرے کو فریزز کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں، محاوروں کے طور استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ لل دید اور ان کے کلام کی مقبولیت کا ایک بیان ثبوت ہے۔ لل دید کو مسلمان لل عارفہ اور ہندو لل ایشوری کے نام سے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے خاصی لمبی عمر پا کر، کہا جاتا ہے کہ وہ 1332 میں پیدا ہوئی تھی اور 1392، تو یہ لگ بھگ اراؤنڈ 60 ایئرس کی لائف ہے، لیکن ان کا جو یہ ایگزیکٹ ڈاٹا ہے یہ نہیں ہے کہ 14ویں صدی، میکسیمم جو کتابیں ہیں وہ 14ویں صدی لکھتی ہیں، لیکن جو راجہ اکبر کی ایک کتاب آئی تھی اس میں انہوں نے لگ بھگ ان کی ڈیٹ 1332 بتائی ہے، 1332 میں وہ پیدا ہوئیں اور 1392 میں وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ تو بجبہاڑا کے مقام پر انہوں نے وفات پائی، خاصی لمبی عمر، جس کو یہاں لکھا ہے آپ کی بک نے کہ انہوں نے خاصی لمبی عمر یعنی کہ 60-70 برس کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ کشمیر کے لوگ جب کسی خاتون یہاں عورت کے لیے استعمال کیا گیا ہے، خاتون جنرلی عورت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کسی جوان عورت کے لیے خاتون استعمال کرنا مناسب نہیں ہوگا، جنرلی خاتون جب بھی استعمال کیا جاتا ہے تو شادی شدہ عورتوں کے لیے ہی بیگم یا خاتون کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ پاک بازی یعنی کہ ان کا دامن بہت پاک تھا اور وہ بہت ہی صبر و تحمل والی اور دینداری سے متاثر ہوئی، لیکن یہ بھی کہنا بے جا نہ ہوگا کہ وہ ایک ہندو فیملی میں پیدا ہوئی تھی، تو ان کے جو مطلب جس گھر میں وہ پیدا ہوئی وہ ایک ہندو برہمن فیملی تھی ہیں، تو اس سے لل دید کے نام سے تشبیہ دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی پاک باز عورت ہو، جب بھی کوئی اچھی عورت ہو، جب بھی کوئی اپنے عصمت کا حفاظت کرنے والی عورت ہو، صبر و جمیل رکھنے والی عورت ہو، اور گھر کے جو دینداری ہم کہیں یا شرافت کے لحاظ سے ہم کہیں ایسی کوئی عورت ہو، تو آج بھی اس کو لل دید کے نام سے لوگ تشبیہ دیتے ہیں۔ یوں اس خاتون کی عظمت آج بھی لوگوں کے دل میں گر کیے ہوئے ہے۔ تو یہاں تک یہ ہمارا لیسن جو ہے یہ اس کی ریڈنگ مکمل ہوتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی کمنٹس میں یاد کریں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ ہم جس طرح سے محنت کر رہے ہیں، اگر آپ اس میں کوئی بھی چینج لانا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹس میں لکھیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ جو ہمارا اگلا لیکچر آئے گا وہ لل دید کے سوالات اور جو درسی سوالات ہیں ان پہ منحصر ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ چلیے، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ Stay tuned to my channel. Allah bless you all.